السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. محترم بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اور یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں سے گزارش ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں، اور ماؤں سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں. آپ ایسے خاموش رہنے والی نہیں ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کی یہ محفل اور آج کا یہ جلسہ عقیقے کے عنوان سے منعقد ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی گھر میں ولادت ہو تو 7 دن کے اندر عقیقہ کر لیجئے اور اس کا نام رکھیے. والدین پر بچوں کے حقوق اور بچوں پر والدین کے حقوق ہیں. جب کسی کے گھر میں ولادت ہو تو والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، تکبیر کہی جائے. اے بیٹا تھوڑی دیر چپ رہو، ٹافی بعد میں ملے گی آپ کو، غصہ نہ ہوئیے. والدین جب گھر میں ولادت ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری بچے کے کان میں اذان دی جائے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے. دوسری ذمہ داری اس کا نام رکھا جائے. نام کیسے ہوں؟ اچھے نام ہوں، معنی دار نام ہوں. ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں نام رکھنے کا جو رواج ہے اس کا تعلق کسی عالم سے، کسی مفتی سے نہیں ہے. کسی عالم یا مفتی سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں ولادت ہوتی ہے، ہم موبائل اٹھاتے ہیں اور گوگل پہ سرچ مارتے ہیں. کسی سیریل میں، کسی پکچر میں، کسی مووی میں کوئی نام آ گیا، اس نام کے کیا معنی ہیں، وہ نام کیسا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. نام اچھا لگنا چاہیے، وہ نام رکھا جائے.
نام کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ ہمارے گھر میں ولادت ہوئی، کسی نے نام رکھ دیا، میں چند نام لوں گا، ہو سکے اگر اس نام کے کوئی یہاں موجود ہو تو میں ان سے پیشگی معذرت بھی چاہتا ہوں۔ پہلے جہالت تھی، جمعرات کو پیدا ہوا جمراتی نام رکھ دیا، جمعے کو پیدا ہوا جمن نام رکھ دیا۔ یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہم کسی عالم سے پوچھا نہیں کہ مجھے نام کیا رکھنا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اچھے نام کا انتخاب ہو۔ یہ دور جہالت تھی۔ آج پڑھے لکھے لوگ ویل ایجوکیٹڈ، اپنے آپ کو ماڈرن، اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ ویل کلچرڈ کہنے والے لوگ نام کیا رکھتے ہیں؟ ناجس، نازش نہیں، ناجس۔ استاذ محترم جناب مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، جناب مولانا امانت اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے آپ پوچھئے گا کہ ناجس کے کیا معنی ہیں؟ جیم اور سین والے ناجس۔ ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں ایک بچی گزری مولانا، اس کا نام تھا خاتیہ۔ خاتیہ، اب اتفاق سے وہ میری گلی سے گزر رہی تھی، وہ اپنے نانی کے گھر سے آئی تھی یا مہمانی میں وہ آئی تھی۔ ہم نے اس کو بلایا، ہم نے کہا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہی خاتیہ۔ ان کی والدہ بھی پاس میں کھڑی تھی، میں نے ان کو بلایا، ہم نے کہا اس کا نام کس نے رکھا؟ ان کی بقیہ بیٹیوں کے نام بہت اچھے، ثانیہ، رابعہ، اس کا نام انہوں نے اس کے وزن پر رکھ دیا خاتیہ۔ خاتیہ کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ غلطی کرنے والی، خطا کرنا، غلطی کرنا۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم آئے، اس نے اپنا نام بتایا علم۔ میں نے کہا عین سے؟ کہا نہیں، اس کی بہن کا نام ہے نشرہ اور اس کا نام ہے علم، علم نشرہ۔ اور اردو میں علم کے معنی آتے ہیں مصیبت، آفت، پریشانی، اور عربی میں عین سے علم کے معنی آتا ہے جھنڈا، اور علم نشرہ میں جو ہے الف کے معنی کیا، لم کے معنی نہیں۔ علم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ کیا نہیں، یہ ترجمہ ہے علم کا۔ اور اس بچے کا نام کیا ہے؟ علم۔ میں نے کہا اس کو عین سے کر لیجئے، کہا وہ گڑبڑا جائے گا، بیٹی کا نام نشرہ ہے نا تو علم۔ ہم نے کہا وہ آپ کا ادھر گڑبڑا جائے گا لیکن اس کی زندگی گڑبڑا سکتی ہے، اس کا نام علم کروایا۔ تو یہ جو ماڈرنائزیشن آیا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ جو گوگل پر سیریلوں میں لوگ سرچ کر کر کے نام رکھتے ہیں، گوگل مفتی نہیں ہے، گوگل عالم نہیں ہے، اس پہ بے پڑھا لکھا جتنا بڑا جاہل یوٹیوب پر وہ سب سے بڑا یوٹیوبر بنا ہوا ہے، اور اس کی بات ہم فالو کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب بتا رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو دوسری ذمہ داری جو والدین پر عائد ہوتی ہے ولادت کے بعد، اس کا اچھا سا نام رکھنا۔ اس نام رکھنے میں ہمارا معاشرہ بہت کوتاہ ثابت ہو رہا ہے۔ سب پڑھا لکھا طبقہ، جاہلوں کا طبقہ، شہر ہو، دیہات ہو، منتشا، کوئی معنی نہیں، ایزل کوئی معنی نہیں، علینا کوئی معنی نہیں۔ یہ سب وہ نام ہے جو آج کل زبان پر عام ہے۔ کیا نام ہے بیٹا؟ کیا نام ہے؟ ایزل، معنی کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ علینا، معنی کیا ہے؟ کوئی معنی نہیں، نام چلا جا رہا ہے۔ نہ کسی عالم سے پوچھا، نہ گاؤں کے امام صاحب سے پوچھا، گوگل پہ سرچ کیا، نام آ گیا، چاہے معنی غلط ہو، نام اٹھا کے رکھ دو۔ لوگ فون کریں گے مولانا صاحب نام بتا دیجئے، 50 نام کی لسٹ بھیج دی، کوئی یونیک نام بتائیے مولانا صاحب جو پورے محلے میں، پورے شہر میں نہ۔ ایک کو یونیک نام بتا دیا، کہا مولانا صاحب وہ پھپھو کے خالہ کی بیٹی کی چچی کی بھتیجی کی بیٹی کا نام ہے۔ ارے بھیا
یہ ڈکشنری لے لو، نام تلاش لو۔ تو دوسری ذمہ داری نام رکھنے کی، نام رکھنے کے معاملے میں علماء سے رابطہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، نام رکھنے کے معاملے میں علماء سے رابطہ ہونا، رابطہ ہی نہیں کرتے لوگ۔ جتنے نام ابھی نیو رکھے جا رہے ہیں، انہیں فاطمہ پسند نہیں، عائشہ پسند نہیں، رقیہ پسند نہیں، زینب پسند نہیں، یہ وہ نام ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں عبداللہ نام کے اتنے صحابی تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، بھرے پڑے تھے نام عبداللہ عبداللہ۔ آج ایک نام عبداللہ نہیں بھیا، نہیں، محلے میں نہیں، گاؤں میں نہیں، شہر میں ایک نام عبداللہ ہے، اس لیے نہیں رکھیں گے، دوسرا نام بتاؤ۔ نام اچھے رکھیے۔ الحمدللہ، کیا ہو گیا بھیا؟ نمبر 3، عقیقہ کرنا۔ یہ تیسری ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ عقیقہ کیجئے، جو اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے اس اعتبار سے آپ عقیقہ کیجئے۔ غربا کو بھی مدعو کیجئے، شرفا کو بھی مدعو کیجئے، رشتہ دار کو بھی بلائیے، اعزاء و اقارب کو بھی بلائیے، لیکن غربا کو نہ چھوڑیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعزاء و اقارب کو بلائیے لیکن غربا کو نہ چھوڑیے۔ چوتھی ذمہ داری، اچھی تربیت اور اچھی تعلیم دلائیے۔ تعلیم کیسی ہو؟ وہ تعلیم جس میں بچہ والدین کی قدر کرنا جانتا ہو۔ ہمارے یہاں تعلیم کیسی ہوتی ہے؟ پیدا ہوتا ہے 2.5 سال کا ہوتا ہے، پلے گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے، نہ انہیں نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ کلمہ کا پتہ، کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ جیسی آپ تربیت دیں گے، جیسی آپ تعلیم دیں گے، ویسی اس کی پرورش ہوگی۔ ایک صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین، میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، بڑا بدتمیز قسم کا ہے، یہ میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر فاروق نے اس لڑکے کو طلب کیا، کہا کیا بات ہے بھائی، تمہارے والد شکایت کر کے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین، یہ بتائیے والدین کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہاں، جب اس کی ولادت ہو اس کا اچھا سا نام رکھے، سب سے پہلے تو ایسی خاتون سے شادی کرے جو باحیا ہو، با کردار ہو، پھر اس کے بعد جب گھر میں ولادت ہو اس کا اچھا سا نام رکھے، پھر اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام فرمائے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے گھروں کا ماحول اتنا خراب اور اتنا بگڑ گیا ہے، جس ماحول میں 6 سال کا بچہ بھی گالی دے رہا ہے۔ جہاں گالی بولنا، جہاں زبان درازی کرنا خوشی کا موقع، جو ہمارے 3 سال کا بچہ اگر پہلی مرتبہ گالی بول دے، والد مسکرا کے کہتا واہ دیکھو میرا بیٹا گالی دے رہا ہے، وہ بچہ آگے چل کر کے آپ کی عزت کرے گا؟ عزت نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس کی ایسی تربیت کی ہے، آپ نے جب وہ پہلی مرتبہ اس کی زبان سے گالی نکلی، آپ کا تماچا اس کے منہ پر لگنا چاہیے تھا، فوراً آپ اس کی گرفت کرتے۔ کیسے آپ نے گالی بول دی؟ کن کی صحبتوں میں آپ رہ رہے ہیں؟ آج سے آپ کا باہر نکلنا بند، آپ کی گفتگو بند، آپ کی ملاقات بند۔ اب باہر نکڑوں پر اوباش لڑکوں کے ساتھ کھیلنے نہیں جائیں گے۔ آپ کا اسکول چینج، آپ کے مدرسے چینج، آپ کی سوسائٹی، آپ کی تہذیب چینج، لیکن ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا تو حضرت عمر فاروق سے اس نوجوان نے کہا کہ میرے والد نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو حبشی تھی، مسلمان بھی نہیں تھی، اور انہوں نے نہ مجھے کوئی تعلیم و تربیت دی، اور میرا نام بھی وہ رکھا جس کے معنی گوبر کا ٹکڑا آتا ہے۔
تو تعلیم و تربیت کا بڑا دخل ہے. آج ہمارے لڑکے بے حیا، ہماری بیٹیاں بے حیا کیوں ہیں؟ ہم نے اس کو ویسی تعلیم نہیں دی، ہم نے اس کو بتایا نہیں کہ آپ کو کس طرح کی باتیں کرنی ہے، کن محفلوں میں جانا ہے، کون آپ کا مخلص ہے، کون آپ کا دشمن ہے. پانچویں چیز جو والدین کی ذمہ داری ہے وہ ہے جب وہ بالغ ہو جائے ان کا نکاح کرنا. ان کا نکاح کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں سے 4 چیز کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے. نمبر 1 دولت مند ہے یا نہیں. جہاں میری شادی ہو رہی ہے نوجوان دوست ہمارے بیٹھے ہیں، ہماری مائیں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. نمبر 1 پہ مال. گاڑی ملے گی نہیں ملے گی، جہیز میں کیا ملے گا. دوسرے نمبر پر حسب، خاندان. ہمارے معاشرے میں ذات پات برادری نے ایسی پکڑ اپنی مضبوط کی ہے کہ بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہے اور لوگ شادی نہیں کرتے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے یہاں کوئی ذات برادری نہیں ہے، صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر کسی کو افضلیت حاصل ہے. کوئی معزز ہے، کوئی بڑا ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، حسب و نسب کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں. اگر آپ تقوی والے ہیں تو آپ اللہ کی نظر میں سب سے معزز اور سب سے بڑے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لحسبیہ، حسب کی بنیاد پر، خاندان اور ذات پات کی بنیاد پر ہمارے رشتوں کا انتخاب. تیسری چیز ولی جمالیہ، خوبصورتی. ہمارے نوجوان لڑکے خوبصورت لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. خوبصورت لڑکی لا کے کیا کرو گے؟ خوبصورت لڑکی لے کر آؤ جو آپ کے درد کا درما بنے. جب آپ مصیبت میں ہوں تو وہ آپ کو دلاسا دے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، جب آپ گھر تشریف لائے ہیں، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. حضرت خدیجہ میں اب بچوں گا نہیں. حضرت خدیجہ کہتی ہیں اے میرے سرتاج آپ ایسا نہ کہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ تو یتیموں کے والی ہیں، آپ تو مسکینوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، آپ محتاجوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں. جو محتاج، جو بے کس معاشرے محلے میں ٹہلتا ہوا ملے آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. حضرت خدیجہ نے دلاسا دیا. بیویاں وہ ہوں جو دلوں کو اچھی لگے، آنکھ کو اچھی لگنے کے لیے شاعر نے کہا حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، دل خوش ہوتا ہے. نیک سیرت بیوی مل جائے تو ہمارے یہاں چاہے لڑکی والے ہوں یا لڑکا والے، سب کا انتخاب پہلے نمبر پر مال. لڑکا کماتا ہے کہ نہیں؟ لڑکا تو کروڑ پتی ہے لیکن شراب پی کے گھر پہ آتا ہے اور گالم گلوچ کرتا ہے. اس رشتے سے جہاں سکون کی نیند میسر نہ ہو اس لڑکے سے شادی کریں گے؟ اللہ کے رسول نے چوتھی بات فرمائی وَلِدِينِهَا. اور آخری نمبر پر ہم اور آپ دین کو ترجیح دیتے، آخری نمبر پر. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. تم دین والے کو چن کر کامیاب ہو جاؤ. دین والا اگر ہے، دین والا اگر ہے،
رب سے جڑنے والا اگر ہے، رب سے اس کا تعلق ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، تو وہ دال روٹی کھائے گا، وہ دال روٹی کھلائے گا لیکن عزت کی کھلائے گا، وہ حلال کمائی کھلائے گا، وہ محبت کے ساتھ، وہ پیار کے ساتھ رہے گا، وہ لاکھ روپے کما کر شراب پی کر آ کر آپ پر دھوس نہیں جمائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دین والے کو انتخاب کرو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں دین کی بنیاد پر کتنی شادیاں ہوتی ہیں، کتنی شادیاں ہوتی ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں شادی کی بنیاد دین نہیں ہے، شادی کی بنیاد دولت ہے، شادی کی بنیاد حسب ہے، شادی کی بنیاد دولت ہے، خوبصورتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس چیز کی بنیاد ہی خراب ہو، جس عمارت کی بنیاد خراب ہو، وہ عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری بنیاد ہی خراب ہے۔ نتیجہ یہ ہے اس وقت کے معاشرے میں، ہم تو جان پارا میں رہتے ہیں، آئے دن ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں کہ وہ شادی ہوئی 3 مہینے کے بعد طلاق ہو گیا، وہ شادی ہوئی 3 دن کے بعد لڑکی بھاگ گئی، 3 دن کے بعد لڑکے نے کہا میں اس لڑکی کو نہیں رکھوں گا، میں دوسری شادی کروں گا، کہ وہاں دین نہیں ہے۔ ہماری شادیوں میں ہوتا کہ دین کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک ایجاب اور قبول کے لیے صرف 2 جملے ہیں، لڑکی نے کہا میں اجازت دیتی ہوں، لڑکے نے کہا میں نے قبول کیا، 2 آس پاس 2 گواہ موجود ہو، نکاح ہو گیا۔ اس 2 لفظ کو سننے کے لیے 10 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، 10 لاکھ روپے۔ اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے، بڑا خوبصورت اور بڑا منظم مذہب ہے۔ اس میں ہر شخص کو جینے اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے، یہ اسلام ہے۔ لیکن ہم اسلام کو جانتے نہیں۔ ہماری صبح ہوتی ہے، ہماری شام ہوتی ہے، ہم رات میں پھر یوں ہی بستر پر چلے جاتے ہیں۔ روزانہ ہمارے محلے سے، ہمارے علاقے سے کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو جب بچہ بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کیجئے، شادی کی بنیاد دین کو انتخاب کیجئے۔ بیٹی کی شادی کیجئے تو لڑکا دیندار ڈھونڈیے، بیٹے کی شادی کرنی ہو تو لڑکی دیندار ڈھونڈیے۔ جب دین بہو میں ہوگا تو پوتے میں بھی دین ہوگا، جب دین بیٹی میں ہوگا تو نواسے میں بھی دین ہوگا، نواسیوں کے اندر بھی دین داخل ہوگا۔ لیکن ہم شادی کرتے نہیں دین کے نام پر۔ اگر نکاح کا مسئلہ نہ ہو، اگر شریعت میں نکاح نہ ہوتا تو مجلس لگتی ہی نہیں۔ بعض ملکوں میں، بعض علاقوں میں ہوتا ہے نکاح کو جو جس کو پسند آئے ہاتھ پکڑ کے نکل لو، تو ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ اور وہ زمانہ آ رہا ہے، وہ کلچر آ رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دین کا انتخاب کیجئے، دیندار لڑکوں کا انتخاب کیجئے۔ ہم اور آپ اگر چاہیں ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہم دولت کو معیار نہ بنائیں، ہم ذات پات کو معیار نہ بنائیں، حسب و نسب کو معیار نہ بنائیں، ہم خوبصورتی کو معیار نہ بنائیں۔ ہماری بہو آئے گی تو وہ دیندار ہوگی، ہماری بیٹی یہاں سے جائے گی تو وہ دیندار ہوگی، ہم داماد ڈھونڈیں گے تو دیندار ڈھونڈیں گے۔ جب ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایسے وقت میں جب فتنہ و فساد برپا ہو، جب لوگ نماز بھی چھوڑ رہے ہوں، جب لوگ سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہوں، لوگ سنتوں کو جانتے نہ ہوں، ایسے وقت میں سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ اللہ اکبر، 100 شہیدوں کے برابر ثواب۔ اللہ کے رسول نے شہادت کی تمنا کی، فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے شہید کیا جائے میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مجھے شہید کیا جائے میں پھر زندہ کیا جاؤں۔ 100 شہیدوں کے برابر ثواب کوئی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے۔ ہماری مائیں کھانا بناتی ہے، ہماری مائیں جھاڑو لگاتی ہے، ہمارے گھروں میں بستر بچھتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم ہر کام کرتے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھلتے نہیں دھلتے؟ سنت کی نیت سے دھلیے نا بھائی۔ کھانا کھاتے نہیں کھاتے،
سنت کے طریقے سے کھائیے نا بھائی. ہم سالن بناتے نہیں بناتے, ایک قطرہ پانی سے نیت سے ڈالیے, کوئی مہمان آ جائے گا تو اس کو کھلائیں گے. 2 چاول گن کر ڈالیے, کوئی مہمان آ جائے گا اس کو کھانا کھلائیں گے. مہمان آئے نہ آئے آپ کو ثواب مل جائے گا. 2 چاول سے کیا ہو جاتا ہے, 2 قطرے پانی سے کیا ہو. جھاڑو لگائیے نا, آپ لگائیے, بسم اللہ پڑھ کے جھاڑو لگائیے نا گھر میں. سنت. دسترخوان بچھاتے نہیں بچھاتے, سنت کی نیت سے دسترخوان بچھائیے, سنت کی نیت سے دسترخوان اٹھائیے. سوئیے, سونے کی دعا پڑھ لیجئے, اللہم بسمک اموت و احیا. کتنی چھوٹی سی دعا ہے, ہمیں یاد نہیں. کھانا کھانے کی دعا, بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کتنی چھوٹی سی دعا, یاد کر لیں. کھانا لگے رک جائیے, پہلے سب لوگ دعا پڑھ لیں, ہاتھ دھل لیں. نبی کی سنت ہے. جب اس کو ہم رواج دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں تبدیلی آئے گی. جلسہ کرنے سے تبدیلی نہیں آتی, محلے والوں کو جمع کر کے تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی اپنے اندر سے آتی ہے. فرد کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. ہر ایک نوجوان لڑکا یہ ارادہ کرے ہم دین کی بنیاد پر شادی کریں گے. کون کون تیار ہے بولے انشاءاللہ. ہر بوڑھا, ہر ماں یہ ارادہ کرے میں اپنی بہو لاؤں گی تو دیندار لاؤں گی. ہر نوجوان لڑکا, ہر نوجوان بہن وہ ارادہ کرے میں شادی اسی لڑکے سے کروں گی جو دیندار ہو. دیکھیے ایک اصلاح شروع ہوگی ایک گھر سے, انشاءاللہ پورے محلے میں اس کی گونج جائے گی. آپ ارادہ تو کیجیے. نہ دولت, نہ مال, نہ شہرت, نہ عزت, نہ خوبصورتی, صرف اور صرف دین. دیندار بہو ہمارے گھر میں آئے گی, فجر میں سارے لوگوں کو جگائے گی, صبح صبح چائے پلائے گی, فجر کی نماز خود بھی پڑھے گی, صبح صبح ہمارے گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئے گی. ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوال کیجئے کتنے دن ہو گئے قرآن کو چھوئے. ہماری مائیں بیٹھی ہیں گھروں میں یہ پاس میں, آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کتنے دن ہو گئے قرآن کو چھوئے, کتنے دن ہو گئے قرآن کو دیکھے, کتنے دن ہو گئے. کبھی دل ہمارا نہیں پگھلا کہ یہ قرآن زندوں کے لیے آیا تھا. ہم قرآن 2 موقع پر نکالتے, جب کوئی مر جائے قرآن خوانی کرو. قرآن زندوں کو زندگی دینے کے لیے آیا, لیکن اس کو کس کے لیے پڑھا جاتا ہے, مردوں کے لیے. دوسرے موقع پر جب کسی کو کچھ جنات ونات پکڑ لے تو مولانا صاحب کے پاس ذرا ایک تعویذ دے دو. تلاوت کیجئے گھر میں. کتنے نوجوان بیٹھے ہیں, کتنی مائیں بیٹھی ہیں جن کو قرآن دیکھے مہینہ نہیں سال گزر گیا, سال گزر گیا. ایسی زندگی ایک دن ہم بھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے, سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا. اے میرے بھائیوں, اے میرے نوجوان دوستو, آج یہ عزم کیجئے کہ یہ زندگی اللہ کی ہے, یہ جوانی اللہ کی ہے, یہ قوت, یہ طاقت, یہ جاؤ حشمت, یہ زمین, یہ جائیداد, یہ باغات سب اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو سانس لینے کی بھی طاقت نہیں ہے, آنکھ کھولنے کی بھی طاقت نہیں ہے. جب رات میں سوتے ہیں پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آئے اور وہ ہمیں اٹھا کر لے جائے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں ملے گا. جائیں گے ہم, دیکھتے رہ جائیں گے. ابھی کل نوبنان پارا میں ایک نوجوان اوپر نہانے گیا, جمعے کی تیاری کرنے, غسل خانے میں نہا رہا تھا, دروازے بند تھے, اندر ٹھنڈک کی وجہ سے بھاپ بن گیا, گرم پانی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. 20 سال کا نوجوان چلا گیا. ہمارے مدرسے کے سامنے ایک صاحب تھے بڑے اچھے, صبح دوپہر میں اپنے گھر کا کام کر رہے تھے, اینٹ ویٹ لگا رہے تھے, کچھ مکان بنا رہے تھے. رات میں 9 بجے سلام کلام ہوا, صبح فجر میں اٹیک آیا, دنیا سے چلے گئے. موت کا کچھ پتہ ہے, کچھ پتہ ہے, کون جانتا ہے کل صبح کون ان میں سے نہ رہے. کوئی جانتا ہے اس چیز کو؟ آنے کا تو وقت فکس ہے, 9 مہینے کے بعد آنا ہے, جانے کا کوئی وقت نہیں. آنے میں ترتیب ہے, پہلے دادا آئے, پھر باپ آیا, پھر بڑے بھائی, پھر چھوٹے بھائی, پھر ہم آئے. جانے کی کوئی ترتیب نہیں. دادا بیٹھے ہیں, بیٹا نکل گیا, باپ بیٹھا ہے, پوتا نکل گیا. کچھ پتہ ہے کب کس کی موت آ جائے, ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں.
ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ نہ ہماری زندگی میں نماز ہے، نہ ہماری زندگی میں عبادت ہے، نہ ہماری زندگی میں تلاوت ہے، نہ ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر ہے، نہ ہماری زندگی میں سنتوں کا دخل ہے، بس جیے جا رہے ہیں جس طرح جانور والی زندگی ہے، وہ بھی صبح اٹھتا ہے، کھاتا ہے، چرتا ہے اور پھر سو جاتا ہے۔ ہماری زندگی اس سے بھی بدتر ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس جلسے کا مقصد صرف سننا نہیں ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا ہے، اپنے گھروں میں تبدیلی لانا ہے، اپنے زندگی میں تبدیلی لانا ہے۔ اگر زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے، اگر اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے تو جلسوں میں بیٹھنا، جلسہ کرنا، جلسہ سننا کوئی مطلب کا نہیں۔ مولانا صاحب آئے اپنی گاہ کے چلے گئے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ مطلب یہ کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے اندر ہم نماز کے عادی بن جائیں، تلاوت کے عادی بن جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ہم بحیثیت مسلمان اپنا تعارف کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری زندگی مسلمان، ہماری صبح بھی مسلمان، ہماری شام بھی مسلمان، ہمارا ملنا اور جلنا بھی مسلمان، ہمارے کھیت بھی مسلمان۔ ہم کھیتوں میں جائیں وہاں مصلی بچھا دیں۔ نماز کا کوئی وقت ہے؟ نماز کے لیے کوئی جگہ مسجد ہے کیا؟ جہاں موقع ملے وہاں نماز پڑھ لیجیے۔ تو میرے ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، اپنے زندگی کے اندر دین کو داخل کیجیے، دین کو داخل کیجیے۔ ہماری صبح ہو قرآن کریم کی تلاوت سے، ہماری شام ہو قرآن کریم کی تلاوت سے۔ اگر ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، اگر ہم نے سنت کو زندہ نہ کیا تو یاد رکھیے آج ہم جلسہ سننے بھی آئے ہیں، کل ہم سننے بھی نہیں آئیں گے، سننے بھی نہیں آئیں گے۔ دین ہم سے دور ہو رہا ہے، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ جو چند باتیں بتائی گئی ہیں ولادت سے لے کر جوانی تک، جوانی کے بعد شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، پھر وہی ترتیب چل پڑی، لیکن جانے والے چلے جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ کل قیامت کے دن وہ بیٹا کہے گا، باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا ایک نیکی دے دے، باپ کہے گا چل ہٹ میں تمہیں نہیں جانتا۔ بیوی شوہر بیوی کے پاس جائے گا، کہے گا میری رفیق حیات ایک نیکی دے دے، بیوی کہے گی آپ کون؟ میں نہیں جانتی، چل نکل نکل یہاں سے۔ وہ شوہر کہے گا میں تیرا رفیق سفر، میں نے تیرے ساتھ 40 سال زندگی گزاری۔ وہ بیوی کہے گی میں نہیں جانتی۔ ان کے لیے ہم کیا سے کیا نہیں کر رہے۔ اور جہاں جانا ہے، جہاں میرے اپنے اعمال کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ ہماری موت کا تو حال یہ ہے جس دن ہم مرتے ہیں اس کے دوسرے دن ہمارے گھر پہ بریانی بنتی ہے۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، جس دن ہماری موت ہوتی ہے اس کے دوسرے دن ہمارے گھر پہ بریانی کی دیگ چڑھتی ہے۔ یہ ہماری موت ہے۔ آپ چلے گئے، اب رشتہ دار محلے والے مولانا صاحب فلاں کے بریانی کھا کے چلے گئے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اپنے اندر تبدیلی لائیے، اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں تبدیلی لائیے، اور شادی اور تمام مواقع پر سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور شادی کی بنیاد دین کو بنائیے۔ بنائیں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولیے انشاءاللہ۔ اصل بیان ہمارے حضرت مولانا سلیم صاحب کا ہونا ہے، ہم بس ماحول بنا رہے تھے۔ اب حضرت والا کو میں بخود دعوت دے دوں، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب مولانا اس کے بعد تھوڑا سا پسمردگی چہرے پر آ گئی ہے، اس کو تازہ کرنے کے لیے شاعر اسلام مداح خیر الانام جناب مولانا امانت اللہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضور والا تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت لب و لہجے سے محفل میں تازگی لا دیں۔